الليل الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبرار ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات بحار ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقائد المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات پروردگار عالم کا کروڑا ارباں شکر اور احسان ہے، اس کے لیے جتنے سجدے ادا کیے جائیں کم ہیں، بے شک اس کی بارگاہ میں جتنی نمازوں کے ہدیے پیش کیے جائیں کم ہیں، جتنے روزے رکھے جائیں کم ہیں، جتنے حج ادا کیے جائیں کم ہیں، اس کی راہ میں جتنی زکوٰۃ ادا کی جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلم کی محبت میں مومن پیدا کیا۔ کیا کہنے پروردگار نے ہمیں مسلم کی محبت میں مومن پیدا کیا۔ پروردگار نے اس کائنات کو سجایا اور کائنات کو خلق کیا۔ ہر شے کو بنا کر اللہ نے کہا کہ میں نے اس کائنات کو عبث خلق نہیں کیا، یہاں تک کہ زمین کا اگر کوئی ذرہ بھی اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ بے شک۔ اور جب اللہ نے مقاصد کی معراج کو بیان کیا تو کہا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تم نہ ہوتے تو یہ زمینیں نہ ہوتی، تم نہ ہوتے تو یہ آسمان نہ ہوتا، تم نہ ہوتے تو یہ چاند اور سورج نہ ہوتے، تم نہ ہوتے تو یہ تارے نہ ہوتے۔ یعنی کہ پروردگار نے جب مقاصد کی معراج کو بیان کیا تو کہا کہ احمد کے لیے میں نے اس کائنات کو خلق کیا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی بھی چیز کو عبث خلق نہیں کیا۔ یعنی کہ اگر آپ نے زمین میں کوئی بیج بویا تو اس بیج کے بونے کا بھی کوئی مقصد ہے، وہ بوٹا پھوٹا تو بوٹے کے پھوٹنے کا بھی کوئی مقصد ہے، وہ پودا بنا تو پودے کے بننے کا بھی کوئی مقصد ہے، وہ درخت بنا تو درخت کے بننے کا بھی کوئی مقصد ہے، اس پر شاخیں آئیں تو شاخوں کے آنے کا بھی کوئی مقصد ہے، وہ پتے آئے تو پتوں کے آنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ خزاں آئی اور ان پتوں کو اڑا کر لے گئی تو ان خزاں کے آنے کا بھی مقصد ہے اور پتوں کو اڑا کر لے جانے کا بھی مقصد
کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر زمین میں پھوٹا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ درخت بنے، درخت بننے کا مقصد یہ تھا کہ شاخیں آئیں، شاخیں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پتے آئیں، پتے آنے کا مقصد یہ تھا کہ پتے مرجھا کر زمین پر گر جائیں اور ایک درخت تیار ہو جائے۔ جب درخت تیار ہو جائے تو خدا قرآن نے کہے کہ ہم نے اس شجر کی مانند ایک شجرہ طیبہ رکھا ہے۔ کیا کہنے، ہم نے اس شجر کی مانند ایک شجرہ طیبہ رکھا ہے، ایک شجرہ خبیثہ رکھا ہے، اور پھر وہ پتے مرجھا کر زمین پر گر جائے اور ہوا چلے اور ان پتوں کو اڑا کر لے جائے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ چاہے شجرہ طیبہ ہو چاہے شجرہ خبیثہ ہو، موت سب کو آنی ہے۔ حساب کل نفس ذائقۃ الموت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ موت شجرہ طیبہ کو بھی آنی ہے، موت شجرہ خبیثہ کو بھی آنی ہے، جس کے لیے میر انیس نے کہا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ تو موت شجرہ طیبہ کو بھی آنی ہے، موت شجرہ خبیثہ کو بھی آنی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جب موت شجرہ خبیثہ کو آئے گی تو ماتھے پر موت کا پسینہ نظر آئے گا، لیکن جب وہی موت شجرہ طیبہ پر آئے گی تو قاسم کہیں گے آج ہمارے لیے موت شہد سے قاسم کہیں گے کہ آج ہمارے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کہ پروردگار نے انسانوں کو کس مقصد کے تحت خلق کیا؟ تو قرآن نے سورہ مبارکہ ذاریات میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ جو لفظ صرف ہے اس آیت میں یہ بڑا مشکل لفظ ہے۔ صرف کا مطلب یہ ہے نہ سو نہ جھاگو، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ اٹھو نہ بیٹھو، نہ چلو نہ پھرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ مقصد اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں کہ صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ پروردگار جب تو نے قرآن میں آیت رکھی ہے تو اس آیت پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے تیرا نمائندہ آگے بڑھنا چاہیے، اور بعد محمد مصطفیٰ جو تیرا سب سے بڑا نمائندہ ہے وہ تو عبادت کے علاوہ جنگ میں بھی لڑ رہا ہے، علی جنگ میں بھی لڑ رہے ہیں۔ تو جس وقت علی جنگ لڑ رہے ہیں تو کیا علی کا وہ حصہ عبادت میں شامل ہے؟ دیکھنا پڑے گا۔ جنگ خندق کا میدان سجا اور کسی نے تو گستاخی کی، امر اپنے وقت نے رسول اللہ کے خیمے پر نیزہ مارا، رسول اللہ کے خیمے کی تلابیں گری، رسول اللہ نے کہا کون ہے جو اس کی زبان کو قطع کرے؟ رسول اللہ نے جلال میں کہا کون ہے جو اس کی زبان کو قطع کرے؟ علی برابر میں بیٹھے تھے، علی نے کہا نہ لو یا رسول اللہ میں ہوں اس کے لیے۔ رسول اللہ نے زانو دبایا، کہا علی تم ہی ہو بیٹھو۔ پھر رسول اللہ نے دوسری بار پوچھا کون ہے جو اس گستاخ کی زبان کو قطع کرے؟ علی نے کہا نہ لو یا رسول اللہ، رسول اللہ نے کہا علی تم ہی ہو بیٹھو۔ پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ نے کہا کون ہے جو اس کی زبان کو قطع کرے؟ تو علی اٹھے، رسول اللہ نے کہا علی تم ہی اٹھو، جاؤ اس کے مقابلے میں جاؤ۔ میں یہاں رک کے رسول اللہ سے پوچھنے جاتا ہوں کہ جب پہلی مرتبہ علی نے کہا تو کیوں نہ بھیجا، جب دوسری مرتبہ کہا تو کیوں نہ بھیجا، یہ تیسری مرتبہ تو کیوں بھیج رہے؟ تو شاید جواب یہی آئے کہ میں موقع دینا چاہتا تھا کہ بعد میں کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ رسول اللہ کی ثوابدید پر تھا کہ موقع دیے بھی تو نہیں دیے، کیا کہنے۔ تو رسول اللہ نے کہا جاؤ علی اس کے مقابلے پہ جاؤ، اپنی ابا علی کو پہنائی، اپنی قبا علی کو پہنائی، اپنی نالین علی کو پہنائی، اپنا امامہ علی کو پہنایا۔ اور اب جب علی امر اپنے وقت کے مقابلے میں چلے تو رسول اللہ نے کہا یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل کفر کے مقابلے کل ایمان جا رہا ہے۔ علی گئے امر اپنے وقت کے مقابلے میں، بہت شجاعت، امر اپنے وقت کی بہادری کے چرچے پورے عرب میں مشہور تھے، بہت بہادر تھا، تحقیق کر دیا کرتا تھا، میدان سے اپنے مقابلوں کے قدم اکھاڑ دیا کرتا تھا۔ اور جب علی اس کے مقابلے پہ آئے تو اس نے لبس پڑا اور علی کو روم میں لینے کے لیے اس نے اپنے اونٹ اپنی سواری کے پاؤں پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیے۔ بڑا بے وقوف تھا، روم میں بھی لے رہا ہے تو علی کو لے رہا ہے۔ اس نے اٹھایا اور جب زمین پر اپنی سواری کو رکھا تو اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ علی نے جب اس کے حملے کا انتظار کیا، اس نے حملہ کیا، علی نے اس کے حملے کو روکا۔ جب علی نے حملہ روکا پھر علی نے اس پر حملہ کیا اور اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور پھر جنگ نہیں پڑی، علی اس کے سینے پر سوار ہوئے اور علی اس کا سر کاٹنے ہی والے تھے، علی اس کا سر کاٹنے ہی والے تھے کہ اس نے لعاب اپنے منہ میں جمع کیا اور علی کے منہ پر پھینکا۔ علی اس کے سینے سے اٹھ گئے اور ٹہلنے لگے۔ علی کہنے لگے یا علی آپ اس کا سر اتار دیجیے، کوئی بھی انسان ہوتا آپ کی جگہ پر اس کا سر اب زیادہ شدت سے اتارنا، تو آپ
آپ کو اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اب جب اس نے علی کے منہ پر لعاب پھینکا تو اب علی کو جلال آیا. اس میں علی کا اپنا جلال شامل ہو گیا. علی اپنا جلال کا تو دکھاتے ہی نہیں. علی تو جلال خدا کا مظاہرہ ہے. علی کے جلال کا مظاہرہ کرتے ہیں. علی ٹہلنے لگے. جب علی کا اپنا جلال ختم ہو گیا تو اس کے سینے پر سوار ہوئے, اس کا سر اتار لیا. اسی کو آپ اگر سمجھیں تو میں جملہ آپ کے حوالے کر دوں. جملہ یہ ہے کہ علی نے جب تک علی کا اپنا جلال شامل رہا علی نے اس کا سر نہ اتارا, لیکن جب علی کا اپنا جلال ختم ہو گیا تو اللہ کے جلال کا مظاہرہ کر کے اس کا سر اتار دیا. اب آپ کہیے یا نہ کہیے, جو اللہ کے جلال کا مظاہرہ کرے اسی کو تو جل جلالہ ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. جو اللہ کے جلال کا مظاہرہ کرے اسی کو تو جل جلالہ کہتے ہیں. نہ کریے نہ کریے, لیکن ہے یہی. بہرحال علی نے اس کا سر اتارا. اب علی کے ہاتھ میں عمر اپنے بت کی زلفیں اور علی کے ایک ہاتھ میں ذوالقبار اور ذوالقبار سے تازہ تازہ لہو ٹپک رہا ہے. اور علی اب رسول اللہ کے خیمے کی طرف ایسے جا رہے ہیں جیسے برستی ہوئی پھوار میں کوئی شیر جھوم جھوم کے جیسے برستی ہوئی پھوار میں کوئی شیر جھوم جھوم کے چلتا. علی رسول اللہ کے خیمے کی طرف جانے لگے تو یاران رسول کے پاس جمع ہوئے اور کہا, یا رسول اللہ, آج علی کی چال میں غرور تو دیکھیے, آج علی کی چال میں تکبر تو دیکھیے. تو رسول اللہ نے کہا, آج علی کا یہ غرور مجھے بھی پسند, میرے اللہ کو بھی پسند. آج علی کا یہ غرور مجھے بھی پسند, میرے اللہ کو بھی پسند. تو علی تو جنگ لڑ رہے ہیں. علی تو یہ عبادت, کیا یہ علی کی جنگ کا حصہ اللہ کی عبادت میں شامل ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک ہر انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی. آدم نے اللہ کی عبادت کی, نوح نے اللہ کی عبادت کی, حابیل نے اللہ کی عبادت کی, شیش نے اللہ کی عبادت کی, ایوب نے اللہ کی عبادت کی, یونس نے اللہ کی عبادت کی, یعقوب نے اللہ کی عبادت کی, موسیٰ نے اللہ کی عبادت کی, عیسیٰ نے اللہ کی عبادت کی, ابراہیم نے اللہ کی عبادت کی, اسماعیل نے اللہ کی عبادت کی, یہاں تک کہ محمد نے بھی اللہ کی عبادت کی. 1,24,000 انبیاء نے اللہ کی عبادت کی. ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی. اور یہ تو حق تھا, باطل نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے, چاہے جان کر کی ہو چاہے انجانے میں کی ہو, چاہے دانستگی میں کی ہو یا دانستگی میں کی ہو, باطل نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے. فرعون کا دربار تھا, فرعون کا محل تھا, قوم آ گئی فرعون کے پاس, شدید بارش ہو رہی تھی, طوفان آیا ہوتا. آگے کہنے لگی, کیونکہ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا ہوا تھا. پوری رعایا جمع ہونے کا, اے پروردگار فرعون ہم آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں, تو یہ جو بارش برس رہی ہے اس سے ہمارے گلے تباہ ہو رہے ہیں, کھیتی اجاڑ رہی ہے, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, تو اس بارش کو رکوائیے. فرعون نے کہا تم چلے جاؤ, رات ہوگی تو بارش رک جائے گی. جیسے ہی تاریکی ہوئی تو فرعون جنگل کی طرف گیا اور جنگل کے بیچ میں جا کر فرعون نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا, پروردگار تو جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں, میری عزت کو بچا دے, میری عزت کو بچا دے اور یہ بارش روک دے. دعا کر کے فرعون محل میں آیا, بارش رک گئی. اگلا دن آیا, بھائی خدا کو پکارنا ہی تو خدا کی عبادت ہے. جیسے ہی اگلا دن آیا پوری رعایا فرعون کے دربار کے باہر جمع ہوئی اور فرعون کو سجدہ کر کے چلی گئی. میرا دل یہ کہتا ہے کہ فرعون نے شاید دل میں یہ ضرور کہا ہوگا, فرعون نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. باطل ہر دور میں حق کو پکارتا ہے, باطل نے ہر دور میں حق کو پکارا, تو فرعون نے بھی اللہ کو پکارا. تو چاہے دانستگی میں یا غیر دانستگی میں باطل نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے. تو آدم سے لے کے خاتم تک, خاتم سے قیامت تک سب نے اللہ کی عبادت کی. تو یہ تمام انبیاء اور یہ سب انسان ہیں. انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہیں جنات جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جنات سے 10 گنا زیادہ ہیں وہ پرندے جو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان پرندوں سے 10 گنا زیادہ ہیں وہ چوپائے حیوانات جو زمین پر چگ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان حیوانات سے 10 گنا زیادہ ہے حشرات الارض, وہ کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان حشرات الارض سے 10 گنا زیادہ ہے وہ مخلوقات جو سمندر میں بس رہی ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اس مخلوقات سے 10 گنا زیادہ ہے پہلے آسمان کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے دوسرے آسمان کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے تیسرے آسمان کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے چوتھے آسمان کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی
عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے 5ویں آسمان میں فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے 6ویں آسمان میں فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے 7ویں آسمان میں فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ 6 امام کی بتائی ہوئی فہرست ہے. اس سے 10 گنا زیادہ ہے عرش کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے کعبہ قوسین کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے سدرا کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے طوبہ کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے لوح کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے قلم کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے عالم روح کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا زیادہ ہے بیت معمور کے فرشتے, وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. 6 امام نے یہ فہرست بنوائی اور 6 امام نے عبادت کے 2 طریقے بتائے. ایک طریقہ عرش والوں کا طریقہ, ایک طریقہ زمین والوں کا طریقہ. ایک طریقہ وہ ہے جس سے عرش والے عبادت کر رہے ہیں, ایک طریقہ وہ ہے جس سے زمین والے عبادت کر رہے ہیں. اور زمین والوں کی عبادت کو ایک سے کہا جاتا ہے, عرش والوں کی عبادت کو ایک سے کہا جاتا ہے. جب یہ دونوں ملے تو ثقلین بنتے ہیں, اور یہ جتنی عبادت ہے ثقلین کی عبادت ہے. اب جب علی عمر اپنے خود کا سر لے کر چلے تو رسول اللہ نے کہا آج علی کی ایک عبادت ثقلین. واہ 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 یار عبادت الثقلین فہرست آپ نے گنی تھی, اس میں انبیاء بھی شامل ہیں, آدم بھی شامل ہے. عبادت الثقلین میں آدم کی عبادت بھی شامل, لوط کی عبادت بھی شامل, عیسیٰ کی عبادت بھی شامل, موسیٰ کی عبادت بھی شامل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی جنگ خندق میں ایک ضرب آدم کی عبادت سے افضل, علی کی ایک ضرب عیسیٰ کی عبادت سے افضل. ارے عبادت الثقلین میں مصطفیٰ کی عبادت بھی شامل. واہ 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 واہ. عبادت الثقلین میں رسول اللہ کی عبادت بھی جو شامل ہے, مگر رسول اللہ کو استثناء حاصل ہے. اس لیے کیونکہ علی نے جب بھی کوئی جنگ کی یا علی نے عبادت کی تو اس کا کریڈٹ رسول اللہ کو دے دیا, اور ہمیشہ کہا میں رسول کا غلام ہوں. رسول اللہ کو استثناء حاصل ہے. کیا کہا؟ علی کی ایک ضرب عبادت الثقلین سے افضل ہے. جس کی ایک ضرب عبادت الثقلین سے افضل ہے, کیا علی نے ایک جنگ لڑی؟ بھائی علی نے کتنی جنگیں لڑی؟ تو علی کی سب ضربیں کتنی افضل ہوں گی؟ تو جس علی کی ضربیں اتنی افضل ہیں اس علی کی عبادت کا کیا حال ہے؟ جب وہ علی جس کی ایک ضرب عبادت الثقلین سے افضل ہے, جب اس علی کا سر سجدے میں جاتا ہوگا, کیا کہنے پروردگار کی تکبر کرتا ہو کہ علی مجھے سجدہ کر رہا ہے. پروردگار کو کبھی بھی مسلمانوں کے سجدے پر غرور نہیں ہوا, پروردگار کو غرور ہوا تو اہل مسلم کے سجدوں پر غرور. واہ 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 واہ. جب پروردگار کو غرور ہوا تو اہل مسلم کے سجدوں پر غرور ہوا. ایک ضرب عبادت الثقلین سے افضل ہے. پروردگار یہ تو علی کے لیے ہو گیا فیصلہ, ہم کیا کریں؟ ہماری بھی تو مجبوری ہے, یہ آیت ہمارے لیے بھی تو ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. پروردگار معاش ہے, پیٹ لگا ہوا ہے, کمانا ہے, کھانا ہے, بچوں کی پرورش کرنی ہے, ہم کیسے ہر وقت تیری عبادت کر سکتے ہیں؟ تو کہا میں تمہیں نہیں لگا ہوا, جاؤ جا کے رسول اللہ سے پوچھو. رسول اللہ کے پاس یا رسول اللہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کیا تم نے مجھ سے اسی مسجد نبوی کے ممبر سے نہیں سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے؟ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. یا رسول اللہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, نظر و عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مگر اب تو علی ہے بھی نہیں, اب ہم علی کا چہرہ دیکھ بھی نہیں سکتے تو اب کیا کریں؟ تو رسول اللہ نے کہا جنہوں نے علی کی محبت کو بچا لو, تمہارا چلنا بھی عبادت ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. تمہارا سونا بھی عبادت ہے, تمہارا جاگنا بھی عبادت ہے. ایک ضرب عبادت الثقلین سے افضل ہے, ایک ضرب. اتنا شجاع ہے میرا امیر المومنین, اتنا بہادر ہے میرا امیر المومنین. اگر ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اگر کوئی بہادر جوان اپنی جان دے دے اور شہید ہو جائے, قتل ہو جائے, مر جائے, تو اسے شجاعت کے تمغے میں نشان حیدر دیا جاتا ہے. اور جب خود حیدر شجاعت کا مظاہرہ کرے, کیا کہنے, جب خود حیدر شجاعت کا مظاہرہ کرے تو حیدر کو کون سا تمغہ ملے گا؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا.
بظاہر کہ علی کسی جنگ میں جا رہے ہو تو یہاں کوئی اسٹیکر لگاؤ یا بیج لگاؤ کہ رسول اللہ نے یہ علی کو شجاعت کا تمغہ دیا ہے. ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. یا رسول اللہ اتنے شجاع ہے علی کو شجاعت کا تمغہ تو دیجیے, شجاعت کا تمغہ تو دیجیے. رسول یہی کہیں گے دونوں کو کیا خیبر کی شب سنا نہیں, کل علم دیں گے مرد کو کرار کو غیر بنار کو. علی کو علم نہیں دے رہے تھے, یہ شجاعت کا تمغہ دے رہے تھے. علی کو شجاعت کا تمغہ دے رہے ہیں. تو کیا شجاعت اور بہادری کی تمام تر سرحدیں علی پر ختم ہو گئی؟ کیا کوئی اب ایسا شجاع نہیں گزرے گا جو علی کے ہم اللہ شجاع ہو, علی کے برابر کا شجاع ہو, علی جیسا شجاع ہو؟ کوئی نہیں گزرے گا. ہاں گزرے گا, وہی گزرے گا جسے یہ شجاعت کا تمغہ خود علی اپنے ہاتھوں سے دے گا. جنگ صفین کا میدان سجا. اچھا, جنگ صفین کو جنگ لیلۃ الحریر بھی کہتے ہیں. لیل کہتے ہیں رات کو, اور حریر کہتے ہیں بھونکنے والے کتے. جنگ لیلۃ الحریر جنگ صفین میں کہا جاتا ہے. اتنا سخت نام رکھ دیا پروردگار, تیرے دین کی جنگ ہے, اتنا سخت نام رکھ دیا. آج سے پہلے تو کسی جنگ کا اتنا سخت نام نہ رکھا, اس جنگ کا اتنا سخت نام کیوں رکھ دیا؟ یہ جواب آئے گا کہ اس سے پہلے علی نے جتنی بھی جنگیں لڑی, اسلام کے لیے لڑی, اسلام کے دشمنوں سے لڑی, دین کے دشمنوں سے لڑی, اللہ کے دشمنوں سے لڑی, رسول کے دشمنوں سے لڑی. جنگ صفین تو خالصتاً علی کے دشمنوں سے جنگ ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو علی کے مقابلے میں آ جائے اسے انسان کیا کہنے. واہ 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 واہ. علی کے مقابلے پہ آ رہا ہے انسان کے. جنگ صفین کا میدان آ گیا باطل علی کے مقابلے میں. ابن شاسا اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ اتنا شجاع تھا عرب میں کہ اس ایک آدمی میں 10,000 سپاہیوں کی طاقت موجود تھی. ابن شاسا 10,000 سپاہیوں کی طاقت رکھتا تھا, اور اس کے 7 بیٹے تھے. ہر بیٹے کے پاس 10,000 سپاہیوں کی طاقت ہے. اتنا شجاع. اور آگے علی کے مقابلے میں کہا, اے علی تم آؤ میرے مقابلے پر, میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں. اور میں کیا لڑوں گا تم سے, یہ میرے 7 بیٹے ہیں, یہی تمہیں شکست دے دیں گے. اچھا, بڑا چیلنج کیا. خیمے کا پردہ الٹا, علی کا علامت ہوئے. علی آئے مقابلے میں, یہاں سے اس نے رجس پڑھا, ابن شاسا نے, وہاں سے علی نے رجس پڑھا. ابن شاسا نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا. بیٹا آیا, علی نے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا, ہوا میں اچھالا. دوسرا بیٹا آیا, علی نے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا, ہوا میں اچھالا. ابن شاسا کا تیسرا بیٹا آیا, علی نے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا, ہوا میں اچھالا. ارے ایک بیٹے میں 10,000 آدمیوں کی طاقت تھی, یہ علی ایک آدمی کو ہوا میں نہیں اچھالے, یہ علی 10,000 سپاہیوں کو اٹھا کر دے گا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. یہ علی 10,000 سپاہیوں کو ہوا میں اچھال رہے. جب 7 بیٹوں کو ہوا میں اچھالا تو ابن شاسا کو غصہ آیا, اور اب غصے میں اس آدمی کی طاقت 10,000 سے 20,000 کی طاقت ہو گئی. اب یہ غصے میں علی کے مقابلے میں آیا, علی نے اپنا ابن شاسا کی کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا, اسے ہوا میں اچھالا. یہ عمل اتنی تیزی سے ہوا کہ جب ابن شاسا ہوا میں جا رہا تھا تو اس کا پہلا بیٹا زمین پر آ رہا. واہ 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 واہ. علی نے اس کو بھی ہوا میں 2 ٹکڑے کیا, دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو, یہاں تک کہ ابن شاسا کو بھی علی نے ہوا میں 2 ٹکڑے کر دیا. لوگ حیران ہو گئے, کہنے لگے ہم نے آج تک علی کو اس شان سے لڑتے نہیں دیکھا, ہم نے آج تک علی کو اس شجاعت سے لڑتے نہیں دیکھا. عجیب شان سے علی نے حملہ کیا, عجیب شان سے علی نے حملہ کیا. ابھی ہر طرف میدان میں علی علی ہو رہا تھا کہ خیمے کا پردہ الٹا, دیکھا علی خیمے سے آ رہے ہیں. خیمے سے علی آ رہے ہیں. اب لوگ حیران ہو گئے, کہنے لگے یہاں بھی علی, وہاں بھی علی, یہ بھی علی ہے, وہ بھی علی ہے. حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, سمجھ نہیں پائے ماجرا کیا ہے. کہہ رہے ہیں یہاں بھی علی, وہاں بھی علی, میدان میں ہر طرف علی علی ان کی صدائیں گونجنے لگی. یہ تو ہوا کہ اس سوال نے میدان میں ہر طرف علی علی کروا دیا, اس سوال نے میدان میں ہر
پہ ہونی چاہیے اور تقریر کس موضوع پہ ہو رہی ہے، لیکن جب میں نتیجہ دوں گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ داد دیں یا نہ دیں لیکن دعائیں ضرور دیں گے۔ دوست میرا ساتھ دیتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کہا ابن شاہ کے بیٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے، کہا حالا قمر بنی ہاشم، یہ ہے۔ اب علی نے علم عباس کو دے دیا، اب وہ شجاعت کا دنگا عباس تک آ گیا۔ اب عباس کی شجاعت کا وہی عالم ہے جو علی کی شجاعت کا عالم تھا، عباس کی شجاعت کا وہی عالم ہے جو علی کی شجاعت کا عالم تھا۔ 15 منٹ میرے پاس رہ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تیاری اچھی کر کے آیا تھا، مگر یہ کہ بیٹر بھی ہے، مجبوری ہے کہ بہت سی چیزیں چھوڑنا پڑیں گی۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں حوالے کروں گا۔ 15 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے مسائل سمیت۔ تو کیا کہا کہ عباس اتنا شجاع ہے کہ جیسے علی شجاع ہے، عباس اتنے شجاع ہیں کہ علی کے ہم پلہ شجاع ہیں، عباس اتنے شجاع ہیں کہ علی کے برابر بھی شجاع ہیں۔ کیسے؟ ایسے کہ بلکہ اگر اجازت ہو تو میں ایک گوشہ حوالے کرتا ہوں۔ 5-10 منٹ اگر اوپر ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ علی مسجد کوفہ میں تشریف فرما اور سائل آ گیا علی کے پاس، مسند سجی ہوئی تھی، سائل علی کے پاس آیا، آگے کہنے لگا یا علی حاجت ہے۔ علی نے کہا کیا حاجت لائے ہو بتا؟ کہا یا علی ہماری حاجت کو تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ علی نے پیغمبر سے کہا پیغمبر دوڑو اور گھر جا کر دوڑ کر ایک ٹوکری لے کے آ جاؤ، گھر میں پلا جگہ رکھی ہے، بلا کے دے دو مجھے۔ پیغمبر یہ روایت بھی پیغمبر سے ہو، یہ روایت کا لفظ ہے کہ علی نے کہا پیغمبر دوڑو۔ تو آپ سمجھے دوڑ میں بھی فرق ہے، کبھی کبھی دوڑنا ثواب ہوتا ہے، کبھی کبھی دوڑنا عذاب ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے پیغمبر دوڑے گھر کی جانب گئے۔ پیغمبر کہتے ہیں میں نے دفتر باب کیا، دروازہ نہ کھلا، میں نے دوسری دفعہ دفتر باب کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ اب میں تیسری دفعہ دفتر باب کرنے ہی والا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ فضا نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور امیر المومنین نے کہا ہے کہ فلاں جگہ فلاں ٹوکری رکھی ہے، وہ لا کے دے دو۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ فضا گئی لیکن ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ آج فضا ٹوکری لے کے آئے اور مجھے میں نے تاخیر کا سبب پوچھا تو فضا نے یہ کہا کہ میں بیوی عالیہ کی خدمت میں گئی تھی، انہوں نے مجھے طلب فرمایا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ جا کے بابا امیر المومنین سے کہہ دو ان کے ہاں ایک بچے کی آمد ہوئی ہے، ان کے ہاں ایک بچے کی آمد ہوئی ہے۔ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب کے عبوس والے دن سے ڈرتے ہیں۔ کسی نے عبوس کو قیامت لکھا ہے، کسی نے عبوس کو خوفناک لکھا ہے، کسی نے عبوس کو اللہ لکھا ہے۔ کہا ہم اپنے رب کے عبوس والے دن سے ڈرتے ہیں۔ کہا آپ کیا ایک بیٹے کی آمد ہوئی؟ پیغمبر نے کہا کس زوجہ سے؟ کہا عمر بنی سے اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ پیغمبر مسکرائے، تھرکنے لگی پیغمبر کی طبیعت، کیفیت تھرکنے لگی۔ پیغمبر گئے مسجد میں اور جا کے ٹوکرا دیا، ٹوکرا دے کے علی نے سائل کو ٹوکرا دے دیا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ سائل نہ تھا، وہ کوئی فرشتہ تھا اور علی نے عباس کا صدقہ اسے عنایت فرمایا۔ اب اس ٹوکری میں عباس کے صدقے میں علی نے کیا دیا ہوگا یہ وہ فرشتہ جانے یا علی جانے۔ پیغمبر نے ابھی علی کو خبر نہ دی، پیغمبر نے دیکھا میرا مولا مصروف ہے، ابھی میں خبر نہیں دوں۔ علی نے جب فرصت ملے گی تو خبر سناؤں، کیونکہ جب خبر بڑی ہوتی ہے تو بڑی تیاری سے دی جاتی ہے، بڑی خبر بڑی تیاری سے دی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا علی مولا ہے، ان کو رکوایا، پالان اتروایا، منبر بنوایا، پھر کہا من کن کا مولا ہے، کہا علی مولا۔ پیغمبر نے دیکھا امیر کو فرصت ہو گئی تو کہا یا امیر المومنین، بی بی نے یہ کہلوایا شہزادی نے کہ آپ کیا ایک بیٹے کی آمد ہوئی۔ علی نے پوچھا پیغمبر کس زوجہ سے؟ عجیب مرحلہ ہے، پیغمبر کس زوجہ سے؟ یا علی آپ کو نہیں معلوم کس زوجہ سے؟ کہا ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیوں پوچھا۔ بھائی اگر کسی بیوی کے آثار ہوتے تو علی سمجھ جاتے کہ اس زوجہ سے ہوا، اس کا مطلب ہے کہ آثار نہیں تھے اور عباس دنیا میں آیا، کے بچہ ہو جائے وہاں ولادت نہیں ہو۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ وہاں ولادت نہیں ضرور ہوتا ہے، نور ہی نور جب ہے آل نبی، یہ جو کچھ بطور ہوتا ہے نور ہے تو ولادت ہے کیسی، نور کا تو ضرور ہوتا ہے۔ کیا کہنے، کام میں بنی سے دیا یہ شکر کا سجدہ ادا کیا، اور کیوں نہ کرتے شکر کا سجدہ؟
علی تو اس گھڑی کے منتظر تھے، علی نے تو دعائیں مانگی تھی اور عقیل سے ہی تو کہا تھا کہ میرے لیے قبیلہ عرب کی ایک ایسی عورت کا انتخاب کرو، بہادر عورت کا انتخاب کرو جس سے ایک بچہ ہو جو میرے حسین کا ساتھ دے۔ عقیل سے کہا تھا، کہا اچھا چلو گھر چلے، گھر پہنچے۔ اس سے پہلے علی کے ہاں اور بچوں کی آمد ہوئی تھی، حسن کی آمد ہوئی، علی گھر آئے، رسول اللہ تشریف لائے، کہ یا رسول اللہ نے کہا کوئی نام رکھا بچے کا؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ پر شفقت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے کہا میں اللہ پر شفقت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، بات تو کر دوں سلام، اللہ کہہ رہا ہے میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں محسن ہوں یہ حسن ہے۔ پھر ایک بچے کی آمد ہوئی، رسول اللہ تشریف لائے، علی بچے کا کوئی نام رکھا، یا رسول اللہ آپ پر شفقت نہیں کر سکتا۔ کہا میں اللہ پر شفقت نہیں کر سکتا۔ جبریل آئے، بات کو کر دوں سلام کی، اللہ کہتا ہے کہ میں قدیر الحسان ہوں حسین۔ اب پھر ایک بچے کی آمد ہوئی، اب علی تشریف لائے گھر میں، زین اپنے بچے کو علی کی آغوش میں دیا، کہا بابا بچے کا کوئی نام رکھا، بچے کا کوئی نام رکھا؟ تو علی نے کہا میں اللہ پر شفقت نہیں کر سکتا۔ جبریل آئے اور آ کر کہا اللہ بات ہوتا ہے درود و سلام کے کہتا ہے میں ابوس میں اس کا نام عباس رکھوں۔ واہ 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 واہ۔ میں ابوس اس کا نام عباس، قرآن کا سب سے جلالی لفظ ہے ابوس۔ تو اللہ نے عباس کے نام کی تجویز قرآن کے سب سے جلالی لفظ سے کی ہے۔ تو کیوں نہ ہو عباس جلالی، کیوں نہ ہو عباس شجاع، کیوں نہ ہو عباس بہادر۔ تقریر آخری مرحلے میں پہنچی، لیجیے نتیجہ آپ کے حوالے۔ علی نے کہا عباس یہ باب ہے، اس کی رکھوالی کرنا ہے۔ عباس یہ باب ہے، اس کی رکھوالی کرنا ہے اور کسی کو اس میں داخل نہ ہونے دینا ہے۔ یہ کیا نہیں چلے گا۔ عباس پہلے داری پہ لگ گئے۔ ایک سوال آیا اور باغ میں داخل ہونے لگا۔ عباس نے کہا ٹھہرو، تم اس باغ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر تم اس باغ میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے مجھے شکست دینی پڑے گی۔ اس سوال نے تلوار نکالی اور عباس پر حملہ کیا۔ عباس نے ضرب کو روکا، اس نے پھر ضرب لگائی، عباس نے پھر ضرب کو روکا، اس نے پھر ضرب لگائی، عباس نے پھر ضرب کو روکا، اس نے پھر شدت سے ضرب لگائی، عباس نے پھر اس کی ضرب کو روکا۔ یہ عمل چلتا رہا۔ دوسری طرف یہ عالم تھا کہ ایک عورت تھی، اس کا شوہر مجاہد تھا اور اسے صبح جنگ پہ جانا تھا۔ اس نے کہا اپنی زوجہ سے کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ زوجہ گئے، گھر سے چلی کھانے کا انتظام کرنے کے لیے۔ وہاں پہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں وہ شب پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ زوجہ گئی انتخاب اس کے کھانے کے لیے۔ وہ گئی تھی گندم لینے، گزر رہی تھی کہ اس کو محلے میں نظر آیا کہ ایک سوار حملہ کیے جا رہا ہے اور ایک سوار ضرب کو روکے جا رہا ہے، وہ ضرب لگایا جا رہا ہے، وہ ضرب کو روکے جا رہا ہے۔ محنت ہو گئی دیکھنے میں، منظر عجیب تھا، وہ برابر کے شجاع عرب کے محلے میں لڑے۔ محنت ہو گئی دیکھتی رہی، صبح مطلب انوار نمودار ہوا، صبح ہو گئی۔ اب اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور پریشان ہو گئی کہ نہ میں نے گندم خریدا، نہ شوہر کو کھانا دیا۔ اب شوہر تو غصے میں ہوگا اور شوہر مجاہد ہے، بھوکا مجاہد جو ہے، بھوکا شیر ہے وہ۔ اب یہ گھر پہنچی، اب شوہر نے اس سے دو سوال کیے۔ ایک سوال شوہر نے پوچھا کہ تو نے میرے کھانے کا انتظام کیوں نہ کیا، اور دوسرا سوال یہ پوچھا کہ تو رات بھر تھی کہاں؟ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ شوہر نے تلوار نکالی اور اس پر حملہ کرنے والا تھا کہ اس عورت نے دیکھا کہ دیوار پر ایک اور تلوار لٹک رہی ہے، عورت گئی اور تلوار نکالی۔ اب شوہر حملہ کرتا جا رہا ہے، اس کے حملے کو روکتی جا رہی ہے، شوہر ضرب لگاتا جا رہا ہے، یہ ضرب کو روکتی جا رہی ہے۔ شوہر تھک گیا، کہنے لگا کہ میں تو مجاہد ہوں، میں تو جنگیں لڑتا ہوں، میں نے تو جنگیں لڑنا سیکھی ہیں، میں نے تو جنگیں لڑی ہے، تو ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے، تم نے یہ جنگیں لڑنا کیسے سیکھی، تم نے ضرب روکنا کیسے سیکھی؟ اس نے کہا میں ابھی آ رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک سوار ضرب لگاتا تھا تو ایک سوار ضرب روکتا تھا، تو میں وہاں سے وہ نقشہ اپنے ذہن میں دکھا کر آ گئی اور وہ میرے کام آ گئے۔ شوہر حیران ہو کے نکلا، چلو چل کر ماجرا دیکھیں۔ دونوں میاں بیوی پہنچے، میں بتا دوں گا آپ سب سے، دونوں میاں بیوی پہنچے اور پہنچ کر دیکھا تو فجر تو گزر چکی تھی، صبح ہو رہی تھی اور وہ سوار اسی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ حملے کا حملہ کیا جاتا تھا، عباس اس کی ضرب روکتے جاتے تھے، وہ پھر ضرب لگاتا تھا، عباس پھر ضرب روکتے تھے، وہ پھر ضرب لگاتا تھا، عباس پھر ضرب روکتے تھے۔ سوار تھکا، چہرے سے نقاب ہٹائی اور کہا عباس بس میں علی ہوں تمہارا بابا، چلو چل کر نماز ادا کریں، چلو چل کر نماز ادا کریں۔ ارے یہ کون سی ضرب ہے؟
کی نماز روک سکتے ہیں؟ عباس اتنے شجاع ہے عباس. اب ذرا عباس سے پوچھو کہ یا حضرت عباس، یہ جنگ کے جوہر، یہ شمشیر زنی کے جوہر، یہ تیغ پیشانی کے جوہر کس سے سیکھے؟ تو جملہ میں نے پہلے علامہ ضمیر اختر سے سنا، بعد میں کتاب میں پڑھا. جب حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ جنگ کے جوہر کس سے سیکھے تو دستے ادب چھوڑ کر کہا ارے میں نے یہ جنگ کے جوہر اپنے بھائی مسلم میں میں نے یہ جنگ کے جوہر اپنے بھائی مسلم میں عقیل سے سیکھے. اور شجاعت مسلم میں عقیل. میدان میں لڑنا بہت آسان ہے لیکن تنگ گلیوں میں جنگ کرنا بہت مشکل ہے. مسلم نے کشتوں کے کشتے لگا دیے کوفے کی گلیوں میں. اتنا ابن زیاد کے لشکر کا خون بہایا ہے کہ کشتے لگا دیے، خون بہا دیا. کوفے کی گلیوں میں نہریں بہ رہی تھی خون کی. ابن زیاد پریشان ہو گیا، اس کو خط لکھا گیا کہ بھائی لشکر اور بھیج. کہیں لکھا ہے 500 کا لشکر بھیجتا تھا، کہیں لکھا ہے 5000 کا لشکر بھیجتا تھا. اور مسلم تحریک کر دیا کرتے تھے. ہاتھ جوڑے ابن زیاد کے لشکر میں مسلم کے کہ ہمیں اپنی جان کی امان دے دو. ارے چھتوں پر چڑھ کر کوفے کے گھر کے اور ان پر سے پتھر پھینکتے تھے. اور مسلم کی شجاعت ابھی جنگ سفین سنی، یاد ہے مسلم کی شجاعت سنیے. ہر عدو کے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کر، یہ لکھا ہے تاریخ میں، کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کر اوپر اچھالتے تھے. وہ چھت سے 5 آدمیوں کو لے کر زمین پر پھینکا تھا اور 5 آدمیوں کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی تھی. 5 آدمیوں کی ہڈیوں کے چٹکنے کی، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی تھی. وہ شجاعت کا مظاہرہ وہ شجاعت دکھا دیا مسلم میں عقیل نے. کیوں نہ ہو مسلم شجاع. کہہ رہا تھا ابن اشعث اور لشکر بھیج. بھائی عقیل کا شہزادہ ہے، ابو طالب کے شہزادے عقیل کا شہزادہ ہے، آل فرزندہ کی شہزادی علیہ کا بیٹا ہے. مسلم شہزادے کا بیٹا ہے، شہزادی کا بیٹا ہے. تو شہزادے کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے، شہزادی کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے. یہی تو کہا ابن اشعث نے. جب ابن زیاد نے کہا کہ ایک آدمی نہیں سنبھالا جا رہا تو ابن اشعث نے کہا تم کیا سمجھ رہا ہے مکے کے کسی بندے بکار سے جنگ ہے؟ ارے یہ ہاشمی شہزادے سے، ہاشمی شہزادے سے جنگ ہے. لشکر میں لشکر بھیج سکتا. کیوں نہ ہو مسلم ایسا شہزادہ؟ عقیل کا بیٹا ہے. عقیل کے ہاں حضرت عقیل کے ہاں 22 ہجری کو حضرت مسلم کی آمد ہوئی. 38 برس کے ہیں سن 60 ہجری میں. بی بی علیہ آل فرزندہ ابن سعید کے بیٹے. اور یہاں سے شجرہ دریا سے ایسا ملتا ہے کہ عقیل ابن ابی طالب ابو طالب کے پوتے ہیں، وہاں سے سعید کے پوتے ہیں، آل فرزندہ کے بادشاہ کے پوتے ہیں. بادشاہوں سے شجرہ ملتا ہے، ننیال کا بھی دریال کا بھی. تو مسلم شہزادہ شجاعت ایسا مسلم. اور پھر جب آمد ہوئی تو حضرت عقیل نے جناب مسلم کو مولا علی کی آغوش میں دے دیا اور عقیل کو فرزند علی کہا جانے لگا کہ عقیل علی کے فرزند ہیں. ابن عقیل ہیں مسلم اور فرزند علی ہیں. اور مولد ملے تو حسن اور حسین جیسے ایک حاصل کیا تو حسن اور حسین سے حاصل کیا. کہیں لکھا ہے کہ علی نے اپنی بیٹی رقیہ جو کہ کسی اور زوجہ سے تھی، اور کہیں لکھا ہے کہ رقیہ بنت بی بی بنی تھی، یعنی حضرت عباس کی سگی بہن سے عقد کیا جناب مسلم کا. تو علی کے داماد بھی ہو گئے. اب مسلم کے حسین سے 3 رشتے ہو گئے. عقیل کے اعتبار سے، ابن عقیل کے اعتبار سے چچا بھائی ہیں، فرزند علی کے اعتبار سے سگے بھائی ہیں، اور بہن کے شوہر کی حیثیت سے بہنوئی ہیں. مگر تاریخ نے ایک رشتہ مسلم کا حسین سے ایسا لکھا کہ جو دلوں پر ضبط ہو گیا، وہ یہ تھا کہ مسلم حسین کے سفیر ہے. آیا خط حسین کے پاس کوفے میں بہار آئی ہے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، کھیتیاں اگ رہی ہیں، فصلیں آباد ہیں، مولا تشریف لائیے، ہم یزید ابن معاویہ کے منحرف ہیں. حسین نے مسلم کا انتخاب کیا، مسلم کو سفیر بنا کر دیا. مسلم کوفہ پہنچے
کوفے پہنچ کر مسلم نے بیعت مانگی تو 25,000 آدمیوں نے مسلم کی بیعت کی، اور جب بیعت کری تو مسلم نے حسین کو خط دیکھا، آقا کوفے کے 25,000 باشندوں نے میری بیعت کر لیا، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہ سب یزید بن معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی مسلم نے خط حسین کو ارسال کیا، یہاں پر منظر بدل گیا۔ کوفے میں ابن زیاد آیا اور اس نے اعلان کرا دیا کہ اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا تو اسے اس کے گھر کے باہر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ مسلم ہانی کے گھر میں قیام کیا اور مسلم نے ہانی بن عروہ کے گھر میں نشستیں کی اور بیعت لیتے رہے۔ مسلم نے ہانی بن عروہ کے گھر ہر ایک سے بیعت لی اور کہا کہ میں تمہارا نام اس فہرست میں لکھ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو، مگر ایک وعدہ کرو میرا ساتھ چھوڑو گے نہیں، مجھے تنہا نہ چھوڑو گے۔ سب نے وعدہ کیا، 25,000 لوگوں کی فہرست مسلم کے پاس تیار ہو گئی۔ وہ ایک واقعہ تھا کہ جب ہوئی ہانی کے یہاں سے چھوٹ گئے، کیونکہ پہلے مختار کے یہاں قیام کیا تھا، پھر ہانی کے یہاں آ گئے، اس کے بعد پھر مسلم اگلے دن جب مسلم بیعت لینے کے اگلے دن مسجد کوفہ میں آئے تو مسلم کی امامت میں پیچھے 25,000 بیعت کرنے والے تھے، لیکن جب مسلم نے دیکھا تو 18,000 لوگ 18,000 لوگ مسلم کے پیچھے جماعت میں کھڑے تھے۔ جب مسلم نماز تمام کرا چکے تو مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کل 30 آدمی مسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ مسلم نے کہا کہ وہ مسجد کوفہ کا صدر دروازہ ہے، وہاں سے ہم باہر نکلیں گے۔ جیسے ہی دروازے کی سمت جانے لگے، اب جب مسلم نے پلٹ کر دیکھا کل 7 لوگ مسلم کے پیچھے تھے، اور عجیب بے کسی ہے مسلم کی کہ جب مسجد کوفہ سے باہر نکل کر مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی مسلم کے ساتھ رہا۔ مسلم تنہا رہ گئے، کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے، کوئی راہ بتانے والا نہ تھا۔ صبح سے شام مسلم بھوکے پیاسے مسلم کوفے کی گلیوں میں شدید پیاسے گھومتے رہے، مگر کوئی راہ بتانے والا نہ تھا۔ مسلم تھک کر ایک گھر کے چبوترے پر رہ گئے۔ اس گھر سے ایک عورت باہر آئی، اس عورت کا نام طوعا تھا۔ طوعا نے کہا، اے شخص یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کیا تجھے یہ نہیں کہ ابن زیاد نے سختی کو بڑھا دیا ہے؟ تجھے قتل کر دے گا، مجھ پر بھی ظلم کو بڑھا دے گا، یہاں سے چلا جا۔ مسلم نے بڑی کسی سے طوعا کی جانب دیکھا اور کہا، میں صبح سے پیاسا ہوں، کیا تم مجھے ایک کام کا جان بنا سکتی ہے؟ طوعا کیونکہ آل محمد کی زمین رہ چکی تھی، دل میں انسانیت کا جذبہ تھا، اندر گئی اور پانی کا جام لا کر مسلم کو دیا۔ مسلم نے پانی پیا اور وہ عرش کی طرف بے کسی سے دیکھا، عرش کی طرف دیکھ کر کہا، پروردگار اس کنیز خدا کی خیر ہو۔ اس طوعا نے کہا کہ اب تم نے پانی پی لیا، اب چلا جا، تیری بیوی تیرا گھر میں انتظار کر رہی ہوگی، تیری بہنیں تیرا گھر پر انتظار کر رہی ہوگی، تیری ماں تیرا گھر پر انتظار کر رہی ہوگی۔ مسلم نے کہا، اس کوفے میں نہ میرا کوئی خاندان ہے، میں بے بس ہوں، میں چل رہا ہوں۔ طوعا نے کہا، کیا تم مسلم کے ساتھ آیا تھا؟ کہیں میں مسلم کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ شرما نے کہا، میں وطن آیا نہیں ہوں، مسلم جسے کہتے ہیں وہ بیچارہ نہیں، مسلم جسے کہتے ہیں وہ بیچارہ نہیں ہوں۔ طوعا طرف اٹھی، مسلم کے لیے گھر کا دروازہ کھول دیا، گھر میں لے کر گئی۔ مسلم نے کہا، مسلح لا دے، مسلح بچھایا، عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی عبادت کر ہی رہے تھے کہ گھر کے باہر گھوڑوں کی ٹانگوں کی آوازیں آنے لگی، تلواروں کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ طوعا پریشان ہو گئی، مسلم نے عبادت کو تمام کیا۔ طوعا سے کہا، اے طوعا، اے میری ماں۔ لکھا ہے کہ مسلم نے طوعا کو ماں کہہ کر مخاطب کیا، کہا، اے میری ماں، جا کر میری تیغ لیا، میری بیڑا بھولا ہوا، میری کمر کا پٹا لیا۔ طوعا نے کہا، اے شہزادے، کیا جنگ کا ارادہ ہے؟ مسلم نے کہا، کوئی راستہ بھی نہیں بچا۔ طوعا نے کہا، اگر تم جنگ کے لیے چلے گئے، میں سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مسلم نے کہا، ارے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے نامحرم تمہارے گھر میں مسلم کے آگے دستے پر چھوڑ کر آج آپ کو طوعا کا اتنا احترام نہیں
کو بچانا